بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ حکیم اجمل خان کے توسط سے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جو چیز میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ آج کل بہت مشہور ہوئی بھی ہے اور اس کو پمکن سیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں پمکن سیڈ کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی، تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ پمکن سیڈ کو سب سے پہلے میں آپ کو مختلف زبانوں میں نام بتا دوں تو عربی میں اس کو قرعہ کہتے ہیں، فارسی میں کدوِ دراز کہتے ہیں، انگریزی میں پمکن سیڈ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کے جو سبزی ہے، جو پھل ہے، اس کو حلوہ کدو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہیت کی طرف لے کے چلوں تو یہ ایک ترکاری یا سبزی ہے جس کو پکار کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے جو تخم ہیں وہ تخم بطور دوا استعمال ہوتے ہیں اور وہی پمکن سیڈ کہلاتے ہیں۔ اور ان تخموں میں بھی آپ کو یہاں تعارف کروا دوں کہ مارکیٹ میں گرین رنگ کے ہیں اور وائٹ رنگ کے دونوں ملتے ہیں۔ گرین رنگ جو ہے وہ تخم ہے اس کے حلوہ کدو کے، ان کو آگے جب پروسیس کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مغز کہلاتا ہے، یہ مغز ہے اس کا، تخم مغز کدو کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں وائٹ والے، اور جو گرین والے ہیں وہ تخم کدو ہیں۔ تو یہ دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کے فوائد ایک ہی جیسے ہیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، دونوں کو آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تخم یا مغز کے اندر جو قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر وٹامن B6 ہوتا ہے، وٹامن C، وٹامن D پایا جاتا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، اس میں زنک اس میں ہوتا ہے، اور پوٹاشیم اس میں پایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے فوائد کی طرف کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بیج ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں یا کن کن بیماریوں میں یہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ مسمن بدن ہوتے ہیں، بدن کو تقویت دیتے ہیں اور بدن کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں نیند کے حوالے سے، تو نیند کو یہ بہتر کرتے ہیں، بے خوابی کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح سر کا جو درد ہوتا ہے اس کو ختم کرنے میں بہت مدد فراہم کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بیج۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں ان مریضوں کے حوالے سے جو ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں یا ڈپریشن وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بیج بہت بہترین چیز ہے، وہ اس کا استعمال کریں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ اسی طرح جو جنون، مالی خولیہ، اس طرح کے جو مرض ہیں اس کے اندر بھی یہ بیج بہت فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں جو موڈ خراب رہتا ہے لوگوں کا، اداس رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چھوٹے چھوٹے بیج بہت بہترین ہے، موڈ کو اچھا کرتے ہیں اور اداسی کو ختم کرتے ہیں، جو ایک اچھی اور صحت مند زندگی کے لیے بہترین چیز ہے یہ۔ اب چلتے ہیں ہم دل کی طرف۔ یہ مقوی قلب ہوتے ہیں، دل کو طاقت دیتے ہیں، دل کی جو دھڑکن ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، جو بے ترتیبی سے چلتی ہے دھڑکن اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شریانوں کی سختی وغیرہ ہو جاتی ہے اس میں خون کا دورانیہ وغیرہ اس کو یہ صحیح کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں یہ، اور اس میں بہترین چیز ہے یہ۔ اور یہ انجائنا کے اندر بھی بہت مفید چیز ہے، انجائنا کا جو مرض ہے اس کے اندر یہ بہترین کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اندر جو آکسیجن کا فلو ہے اس کو بہتر بنانے میں یہ چھوٹے چھوٹے بیج بہت مفید اور کارآمد ہوتے ہیں، اور جو جسم کے اندر آکسیجن ہے اس کو بآسانی آکسیجن کی روانگی کو بہتر کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے کہ پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اکثر مردوں میں یہ گلینڈز کا جو مرض ہے نا یہ ہو جاتا ہے، ان کو پیشاب رک رک کے آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح کی جو بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں لگاتار 2 سے 3 ہفتے، تو انشاءاللہ اس بیماری کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا، اور جو گلینڈ ہیں وہ اپنے نارمل روٹین میں آنا شروع ہو جائیں گے اور پیشاب کا فلو وغیرہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بات کریں خواتین کے حوالے سے، تو جو بندش حیض کی وجہ سے جو عوارض پیدا ہو جاتے ہیں خواتین میں، اس کے اندر بھی یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اسی طرح جو حمل نہیں ٹھہرتا جن خواتین کا، وہ اگر اس کو استعمال کریں تو ان کا بھی جو یہ مسئلہ ہے اس میں یہ فائدہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بریسٹ کینسر ہے
اس کو یہ بچاتے ہیں اور اس سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مردوں کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو یہ قوت باء کو بڑھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مادہ تولید کو بھی بڑھاتے ہیں۔ تو جن خواتین کو حمل نہیں ٹھہر رہا تو یہ دونوں میاں بیوی اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ ذیابطیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس میں بہترین چیز ہے، اور یہ جو گلوکوز جو خلیوں میں نہیں پہنچ پاتا اس کی روانی کو بہتر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسولین اور شوگر اپنے نارمل لیول پہ رہتی ہیں، اور جو ذیابطیس کے مریض ہیں ان کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان کا جو نفع خاص ہے نا وہ مسمن بدن ہے یا مقوی دماغ ہے یا قلب ہے۔ اس کا جو صحیح خاص زیادہ فائدہ ہے نا وہ بدن کے حوالے سے ہے یا دماغ کے حوالے سے ہے۔ یہ دو فائدوں میں، یہ دو چیزوں کے اندر یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح اس کا مضر بھی ہے۔ جو بلغمی مزاج والے ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حکیم صاحب سے مشورہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں کہ آپ نے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور بلغمی مزاج کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ ہمارے حکیم صاحبان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے جیسے ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر دواخانوں کے قریب ہیں تو دواخانہ تشریف لا کے مشورہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہماری برانچیں لاہور میں ہیں، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے۔ تو آپ اگر ان کے قریب ہیں تو وہاں تشریف لائیں اور حکیم صاحب سے مشورہ کریں اور اپنے لیے ایک بہترین رائے قائم کروائیں اور ایک اچھا علاج آپ تک ہی کر سکیں۔ اور اگر آپ ہماری برانچوں سے دور ہیں تو اس کے لیے کمپنی آپ کو سہولت دے رہی ہے PTCL نمبر کے ذریعے بھی، واٹس ایپ نمبر کے ذریعے بھی اور ای میل نمبر کے ذریعے بھی۔ یہ تینوں چیزیں یعنی PTCL نمبر، واٹس ایپ نمبر، ای میل ایڈریس، یہ ہماری اسکرین پہ چل رہا ہوگا، آپ وہاں سے نوٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مضر میں نے آپ کو بتا دیا بلغمی مزاج والوں کے لیے کہ وہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں، مشورے سے استعمال کریں۔ اب اس کی مقدار خوراک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ 3 سے 5 گرام تک ہے، یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بدل کے طور پہ اس کا بتا دیتا ہوں، وہ یا چینی یا شہد آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس کے متبادل ہم استعمال کرواتے ہیں۔ تو یہ آج کا پروگرام جو کہ تخم کدو کے یا پمکن سیڈ کے حوالے سے تھا، اس میں نے آپ کو اس کے فوائد وغیرہ بتائے۔ اس کو آپ خود بھی استعمال کریں اور اپنے دوست اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں اور اس ویڈیو کو بھی ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو استعمال میں لا سکیں۔ تو آج کے لیے یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔